پیار اور پیسہ، اس کہانی کا نام سنتے ہی ہمیں اچانک سے لگتا ہے کہ کسی نے سوال کیا ہے، آپشن رکھا ہے ہمارے سامنے کہ پیار چاہیے یا پیسہ۔ جی ہاں، آپ کو کیا چاہیے ضرور بتائیے گا۔ اس کہانی کی جو کردار ہے، اس کہانی اسی نام سے جڑی ہوئی ہے۔ ایک لڑکا تھا بہت ہی پیارا سا، جو ڈاکٹری کی پڑھائی پڑھ رہا تھا اور اپنے ہی بستی کے کلینک میں وہ ٹریننگ لے رہا تھا، اور کلینک جس بلڈنگ میں تھا اس بلڈنگ کی اونر کی بیٹی اکثر اس لڑکی کو دیکھا کرتی، اسے چھیڑ کے بات کرنے کی کوشش کرتی، اسے چھیڑا کرتی، کسی نہ کسی بہانے سے اس کے پاس آتی، کچھ بولنا چاہتی، کچھ پوچھنا چاہتی کہ وہ لڑکا اس سے بات کرے، پر وہ لڑکا اسے اگنور کرتا تھا۔ وہ لڑکا 5 ٹائم کا نمازی تھا، وہ اپنی عبادت میں اتنا ملنگ رہتا تھا کہ پہلی پریورٹی وہ اپنی عبادت کو دیتا تھا، اس کے بعد اپنی ٹریننگ کو۔ اس کی لائف میں یہ 2 ہی چیزیں تھیں جو اہمیت رکھتی تھی، اس کا مائنڈ کہیں بھی نہیں جاتا، پیار محبت کی تو اس کی لائف میں جگہ ہی نہیں تھی۔ لیکن کہتے ہیں نا کہ اگر پیار ہونا ہے تو ہو ہی جاتا ہے۔ جیسے کہ وہ لڑکا اس لڑکی کی بلڈنگ میں اپنی ٹریننگ کو کمپلیٹ کر رہا تھا، تو اس لڑکی کے گھر میں اس کا آنا جانا کچھ کاموں کی طرف سے لگا رہتا تھا۔ اسی بیچ لڑکی اور اس کی بہن نے کہا کہ ہمیں ایک فیور کرو گے، ہمیں ہماری نانی کے گھر جانا ہے، وہاں تک لے جاؤ گے؟ تو لڑکا منع نہیں کر پایا، اس نے بولا کہ ہاں ٹھیک ہے میں لے جاؤں گا۔ جب وہ وہاں پہنچے تو لڑکی نے بولا کہ تمہارا نمبر دے دو۔ لڑکی نے بولا میرا نمبر کیوں چاہیے؟ لڑکی نے کہا کہ مجھے واپس بھی تو جانا ہے نا، تو تمہیں کال کروں گی، تو ہم لوگ جب واپس ہوں گے تو تمہارے ساتھ ہی چلیں گے۔ تو لڑکا سوچتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے چلو، لڑکی لوگ ہے تو نمبر دینا بنتا ہے، اور وہ اپنا نمبر اس لڑکی کو دیتا ہے۔ اگلے دن وہ لڑکی اس نمبر پر اسے میسج کرتی ہے اور اس سے بات کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ وہ اس سے پوچھتی ہے کہ لڑکی ایسے تیسے کر کے اس سے بات کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ لڑکا تو پہلے پوچھتا ہے کہ آپ کون ہیں، تو لڑکی بتاتی ہے کہ میں ہوں۔ پھر ان دونوں کی باتیں ایسی شروع ہوتی ہے خیر خیریت سے۔ لڑکا جو کہ نمازی پرہیزگار تھا تو وہ اسی ٹائپ کی اس سے باتیں کرتا ہے، کہتا ہے کہ آپ نے نماز پڑھی، پہلے یہ بتائیے گا۔ پھر لڑکی بولتی ہے کہ ہاں میں نے پڑھی۔ کیجول فرینڈشپ کی طرح دونوں کی بات چیت کنٹینیو چلتے رہتی ہے۔ پھر 2-3 دن گزر جاتے ہیں۔ 2-3 دن تک ایسے لڑکی کبھی کبھی اس لڑکے کو کال کیا کرتی تھی، لڑکا تھوڑی بہت بات کرتا تھا، خلاص۔ پھر اس کے بعد 3 دن یا 4 دن کے بعد اس لڑکی نے اس لڑکے سے ایک سوال پوچھا کہ میں آپ سے کچھ پوچھوں، آپ مجھے جواب دو گے؟ لڑکے نے بولا کہ ہاں پوچھیے کیا پوچھنا ہے۔ لڑکی نے بولا کہ اگر آپ کو پتہ چلے کہ آپ کو کوئی لڑکی پسند کرتی ہے تو آپ کیا کرو گے؟ لڑکا بولتا ہے کہ ہنس کے مجھے کون پسند کرے گا بھلا؟ لڑکی بولتی ہے کیوں نہیں کرو گے، ماشاء اللہ سے آپ ہینڈسم ہو، آپ کو پسند کر سکتے ہیں کوئی بھی۔ لڑکا بولتا ہے کہ میرا یہ سب باتوں میں رجوع نہیں ہے۔ تو لڑکا بولتا ہے کہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ سب چیزوں میں نہیں ہوں، میرے لیے یہ ساری چیزیں نہیں بنی ہیں۔ تب لڑکی دھیمی اور بہت ہی پیاری آواز میں اسے کہتی ہے کہ میں آپ کو پسند کرتی ہوں، ہاں میں ہی وہ لڑکی ہوں جو آپ کو بہت زیادہ پسند کرتی ہوں، بہت زیادہ پیار کرتی ہوں۔ مجھے نہیں پتا کب ہوا، کیسے ہوا، بس ہو گیا آپ سے۔ لڑکا یہ سن کے کہتا ہے کہ کیا بول رہی ہو آپ، میں یہ سب نہیں کر سکتا، مجھے یہ سب کرنا آتا ہی نہیں ہے، میرے لیے یہ چیز بنی نہیں ہے، میں ان سب چیزوں کے لیے نہیں بنا ہوں۔ لڑکی کہتی ہے کہ آپ کرو یا نہ کرو، لیکن میں تو آپ سے بے پناہ محبت کرتی ہوں اور کرتی رہوں گی۔ لڑکا کہتا ہے کہ ٹھیک ہے دیکھتے ہیں، اگر مجھے بھی محبت ہوگی آپ سے تو میں بتا دوں گا۔ پھر کیا تھا، دونوں کی باتیں ایسے ہی نارمل چلتی رہتی ہے۔ لڑکے کا چونکہ ان کے گھر میں آنا جانا تھا تو لڑکی اپنے ہاتھ سے عجیب عجیب پکوان بناتی، مزے مزے کے پکوان بناتی اور اس لڑکے کو دیتی کھانے کے لیے۔ اور لڑکی کی اتنی کیئرنگ، اتنی محبت دیکھ دیکھ کے لڑکا یہ ساری چیزیں دیکھ کے اس کی محبت دیکھ کے اسے بھی اس سے محبت ہونی شروع ہو جاتی ہے، اس کی فکر ہونی شروع ہو جاتی ہے، اس کے بارے میں سوچنا، اس کے خواب لینا۔ بس لڑکا دن رات اس لڑکی کے پیچھے پاگل ہو جاتا ہے۔ یہ نہ ہونے والی محبت دھیرے دھیرے اسے کس طرح اس لڑکی کا پاگل بنا دیتی ہے وہ خود نہیں جان پاتا۔ وہ اتنا پاگل ہو چکا تھا اس لڑکی کے پیچھے کہ اسے ایک پل دیکھے، ایک پل اس سے بات کرے بغیر نہیں رہ پا رہا تھا۔ وہ جھٹ سے اپنے کلینک پہ آتا، بس یہ دھن میں رہتا کہ کب اس لڑکی پہ نظر پڑ جائے، کب اس سے بات ہو جائے۔ دونوں کی محبت بہت اچھے سے چل رہی تھی۔ پھر لڑکے نے ایک دن لڑکی سے کہا کہ آپ مجھے کتنا چاہتی ہو؟ لڑکی نے بولا کہ میں آپ کے لیے جان بھی دے سکتی ہوں۔ لڑکے نے کہا کہ آپ کی جان بہت قیمتی ہے، مجھے آپ کی جان نہیں چاہیے، لیکن کچھ چاہیے، اگر آپ کہو تو مانگوں۔ لڑکی کہتی ہے کہ ہاں پلیز بولیے نا کیا چاہیے۔ لڑکا کہتا ہے کہ آپ جس طریقے سے رہتی ہو، جو آپ کا رہن سہن ہے،
آپ کا جو رہن سہن ہے جو مجھے تھوڑا سا ٹھیک نہیں لگا، تو کیا آپ میرے لیے اپنے آپ کو بدل سکتی ہو؟ تب لڑکی بہت ہی پیار سے کہتی ہے کہ ہاں، آپ بول کر تو دیکھیے، میں اپنے آپ کو بدل دوں گی آپ کے لیے۔ تب لڑکا بولتا ہے کہ میں صرف اتنا چاہتا ہوں کہ آپ 5 ٹائم کی نماز پڑھو، اور جب بھی نماز پڑھو دن بھر میں صرف ایک بار 2 رکوع قرآن کے پڑھنا۔ قرآن پڑھنے سے بہت سکون ملتا ہے، دل ہمارا بہت اطمینان میں رہتا ہے۔ آپ اپنا پلو سر سے کبھی نہیں ہٹائیں گی۔ یہ گانے سننا، فلمیں دیکھنا، پارکوں کو جانا، یہ ساری چیزیں بند کر دیں گی۔ آپ اسلام کی شہزادی ہے تو آپ ایک شہزادی کی طرح رہیے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ بہت ہی پردے میں رہیں، کیونکہ آپ پردے میں بہت حسین بھی لگتی ہیں۔ لڑکی یہ ساری باتیں سن کے دل سے اتنا زیادہ خوش ہوتی ہے، کہتی ہے کہ آپ کتنی پیاری باتیں کرتے ہو، اور انشاءاللہ ضرور میں یہ ساری باتوں پہ نادم ہو جاؤں گی۔ دھیرے دھیرے یہ ساری باتیں آپ کی کمپلیٹ کر کے دکھاؤں گی۔ لڑکا بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے، اور پھر لڑکی کے سر پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھاتا ہے کہ میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا۔ میں تم سے اتنی محبت کرتا ہوں کہ ہر پل ہر دن میری محبت تمہارے لیے بڑھتی رہے گی۔ کیا تم مجھے وعدہ دے سکتی ہو کہ تم بھی مجھے نہیں چھوڑو گی؟ تب لڑکی بھی لڑکے کے سر پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھاتی ہے اور کہتی ہے کہ ہاں، میں آپ کو کبھی نہیں چھوڑوں گی۔ میں نے آپ کا انتظار کیا اتنے ٹائم سے، میں اتنے ٹائم سے آپ کو دیکھتی تھی، میں ایسے کیسے آپ کو چھوڑتی ہوں، میں آپ کو چھوڑ کے رہ ہی نہیں سکتی۔ دونوں ایک دوسرے کی قسم کھاتے ہیں، اور بہت ہی اچھی طریقے سے ان لوگوں کا ٹائم چلتا ہے۔ تب لڑکی بولتی ہے کہ آپ اپنی پڑھائی پہ زیادہ فوکس کریے گا، آپ کو اچھے سے اچھے پڑھنا ہے، اچھے سے فوکس کرنا ہے۔ لڑکا کہتا ہے کہ ہاں، میں اپنی پڑھائی پہ بھی فوکس کروں گا اور تم پہ بھی فوکس کروں گا۔ لڑکا کیونکہ زیادہ اسلامک تھا تو وہ نماز، قرآن، یہ سارے چیزوں پہ زیادہ پہلے اہمیت دیتا تھا، بعد میں اپنی پڑھائی کو اہمیت دیتا تھا، اور اس بیچ اپنے پیار کو بھی۔ لڑکا لڑکی کی ہر وہ خواہش پوری کرتا، ہر چھوٹی سے چھوٹی، ہر بڑی سے بڑی خواہش۔ اسے کچھ کھانا ہے، اسے کچھ چاہیے، چاہے کچھ بھی اسے کرنا پڑے، کتنی زیادہ محنت بھی کرنی پڑے، تو وہ کسی نہ کسی طریقے سے لڑکی کی ہر خواہش پوری کرتا تھا۔ جیسے کہ اس کا گھر میں آنا جانا تھا، تو اس کے گھر والوں کو بھی لڑکا بہت زیادہ پسند تھا، کیونکہ لڑکا اتنا اسلامک تھا، نماز، قرآن، وظیفے، یہی باتیں کرتا تھا، اور سب کو بتاتا بھی تھا کہ آپ ایسے کریں، آپ ایسے پڑھیں۔ اور یہ ساری باتیں اس کی دیکھ کے ان سب لوگ کہتے تھے کہ یار بہت اچھا لڑکا ہے، اتنا پیارا لڑکا ہے۔ اور لڑکی کی کزنس کہتی تھی کہ لڑکے کو کبھی مت کھونا، کیونکہ اتنا نمازی، پرہیزگار اور اتنا تجھے چاہنے والا کوئی نہیں ہے آج کل اس دنیا میں۔ لڑکی بولتی تھی کہ پاگل ہے کیا، میں اسے چھوڑ کے ایک پل نہیں رہ پاتی ہوں، اس کے بغیر رہنے کا تو میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ یوں تو کر کے لوگوں کی لائف بہت اچھی سے گزر رہی تھی، دونوں ایک دوسرے کے پیار میں اتنے پاگل ہو چکے تھے کہ ایک دوسرے کے بغیر رہنا ان دونوں کے لیے مشکل ہو چکا تھا۔